السلام علیکم، مجاہد فرساد۔ آج کے لیکچر میں ہم علامہ اقبال اشتراکی مفکر تھے یا نہیں، مختلف سیاسی نظاموں میں سے علامہ اقبال کس نظام کی حمایت کرتے تھے، اس پر گفتگو کریں گے۔ اقبال پر بعض اشتراکی دانشوروں نے یہ الزام لگایا ہے کہ نہ صرف اقبال اشتراکیت کے حامی ہیں بلکہ مبلغ بھی ہیں، لیکن اگر منطقی طور پر دیکھا جائے تو الزام لگانے والے خود تناقض یعنی تضاد کا شکار ہیں، کیونکہ ایک طرف وہ اقبال کے وطنیت و قومیت، مرد مومن، تصور شاہین اور فلسفہ خودی پر کڑی تنقید کرتے ہیں، انہیں فسطائی، کٹر مذہب پرست، آزادی نسواں کا مخالف اور سرمایہ داروں کا ایجنٹ، اسلام پسند، رجعت پسند کے خطابات سے نوازتے ہیں، لیکن اقبال کے چند اشعار کی بنا پر بڑے فخر سے انہیں اشتراکی مبلغ بھی کہتے ہیں۔ دراصل سرمایہ داری اور اشتراکیت کے دونوں نظام مغرب کے وضع کردہ ہیں اور دونوں میں مادی فائدے حاصل کرنے کی دوڑ شامل ہے۔ سرمایہ داری نظام میں سرمایہ دار اپنے سرمایہ کے بل بوتے پر محنت کش طبقے کا استحصال کرتا ہے اور اپنے سرمایہ کو بڑھانے کی تگ و دو میں مصروف رہتا ہے۔ اس ہوس کی کوئی انتہا نہیں اور آخر کار تمام سرمایہ چند لوگوں کے پاس مرتکز ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بقایا آبادی ان کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ اشتراکیت اس کے رد عمل کے طور پر سامنے آتی ہے، اس میں بھی مادیت ہے، لیکن اس نظام میں سرمایہ پیداوار کے ذرائع حکومت کی ملکیت ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حکومت ایک گروہ کی ہوتی ہے، اس لیے اس میں بھی چند لوگ پوری قوم پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ دونوں نظام غریبوں کا خون چوستے ہیں اور دونوں نظام خدا تعالیٰ کے رازق ہونے کے منکر ہیں۔ قرآن و حدیث کی روح سے یہ کائنات اور زمین کی پیداوار اور اس کے خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان محض چند روز کے لیے امانت دار ہے۔ اسلام کے معاشی نظام کی بنیاد میں یہ نظریہ کار فرما ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے، لیکن اس کی حدود متعین ہیں۔ اس نظام میں کسی فرد کو وہ آزادی نہیں جو کہ سرمایہ داری میں ہے، اور نہ وہ بندش ہے جو اشتراکیت میں ہے۔ بقول ڈاکٹر یوسف حسین خان، ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اسلامی اصول معیشت ہے جو ملکیت و سرمایہ کے وجود کو جائز تصور کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایسی حدود قائم کر دیتا ہے کہ بجائے مضر ہونے کے وہ حیات اجتماعی کے لیے مفید ہو جاتے ہیں۔ اقبال نے اپنے کلام میں سرمایہ و محنت، انقلاب روس، مارکس اور لینن کے بارے میں جو افکار پیش کیے ہیں، انہیں سیاق و سباق کے بغیر پیش کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ اقبال ایک اشتراکی مفکر تھے۔ جہاں تک کارل مارکس کا تعلق ہے تو اقبال نے اسے کلیم بے تجلی، مسیح بے صلیب، پیغمبر حق ناشناس اور پیغمبر بے جبریل کہا ہے۔ اقبال نے مارکس اور لینن کے نظریات کا احترام اس لیے کیا ہے کہ ان سے سرمایہ داری کے فرسودہ اور ظالمانہ نظام پر ضرب لگی ہے۔ اسی لیے اقبال کا کہنا ہے، جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اگر مارکس اور لینن کی تعریف کرنے سے اقبال ان کے نظریات کا مبلغ ہو جاتا ہے تو پھر علامہ اقبال نے شیطان کی بھی بڑی تعریف کی ہے۔ جبریل و ابلیس کی مجلس شورا وغیرہ میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شیطان کے نظریات کے حامی تھے۔ اچھائی پر تعریف اور برائی پر تنقید کا فرض ادا کرنا اقبال کا اصول تھا۔ علامہ اقبال نے پروفیسر علی احمد سرور کے نام ایک خط میں یوں لکھا ہے، میرے نزدیک فاشزم، کمیونزم یا زمانہ حال کے اور ازم کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ میرے عقیدہ کی روح سے صرف اسلام ہی ایک حقیقت ہے جو نوع انسان کے لیے ہر نقطہ نگاہ سے موجب نجات ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔